السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہے اور کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عطا فرمائے۔ تو بیٹا، آج کا ٹاپک ہے سورہ اعراف کا تعارف۔ سورہ اعراف کا تعارف، سب سے پہلے تعارف میں ہم بنیادی معلومات حاصل کریں گے۔ بنیادی معلومات، ان میں کتنی چیزیں ہیں؟ تو ان میں 5 چیزیں ہیں۔ پہلا، ترتیب تلاوت، یعنی یہ قرآن مجید کی کون سی صورت ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ دوسرا، مقام نزول۔ تیسرا، آیات و رکوع۔ چوتھا، قرآنی پارہ۔ اور 5واں، وجہ تسمیہ۔ تو بیٹا، سب سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے سورہ اعراف یہ قرآن مجید کی 7ویں صورت ہے، اور اسی طرح مقام نزول تو یہ ایک مکی صورت ہے، یعنی ہجرت مدینہ سے قبل نازل ہونے والی صورت ہے۔ آیات و رکوعات، تو بیٹا اس صورت میں کل 206 آیات اور 26 رکوعات ہے۔ قرآنی پارے، تو یہ صورت قرآن مجید کے 8ویں اور 9ویں پارے میں واقع ہے، یعنی یہ صورت قرآن مجید کے 8واں اور 9ویں پارے میں ہے۔ وجہ تسمیہ، اس کا نام اعراف کیوں رکھا گیا؟ چونکہ اس کا نام اعراف اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس صورت میں اصحاب اعراف کا تذکرہ ہے، اسی بنیاد پر اس صورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے۔ اب دوسرا مقصد، صورت کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ وہ تو بنیادی معلومات تھے، اب بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو بیٹا سب سے پہلے اس صورت کا بنیادی مقصد آخرت کی فکر اور بیداری اور شعور۔ سورہ اعراف کا بنیادی مقصد انسان کو غفلت کی نیند سے بیدار کرنا اور اسے اپنے خالق کی حقیقی کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ تو بیٹا یہ صورت واضح کرتی ہے کہ دنیا کی مادی زندگی عارضی ہے، جبکہ آخرت کا انجام مستقل اور ابدی ہے۔ اس لیے ہر عاقل انسان کو اپنے نیک اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسرا، چونکہ یہ اس کا ایک قسم کا مرکزی مضامین بھی ہے اور اس صورت کا آغاز بھی ہے، تو قرآن مجید کی عظمت کا اعلان تو صورت کے آغاز میں، بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت اور ابدی صداقت کو بیان فرمایا ہے۔ یعنی اس صورت میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے صداقت کے بارے میں آیات مبارکہ نازل فرمایا ہے اور لوگوں کو تا قیامت بیان فرمایا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق کتاب ہے۔ تو صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت اور ابدی صداقت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے کام میں ہر قسم کی تنگی سے بے نیاز رہ کر ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ یعنی لازمی بات ہے کہ اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچایا جائے گا، تو اس دعوت تبلیغ اور دعوت حق میں ہر قسم کے تکالیف آئے گی۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین کی ہے کہ اس سے بے نیاز رہے اور اسی طرح ثابت قدم رہے۔ دوسرا، تخلیق آدم اور ابلیس کا انجام۔ صورت میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس کی سرکشی کا واقعہ تفصیلاً تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ یہ واقعہ سکھاتا ہے کہ تکبر انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے، جبکہ عاجزی اور اطاعت ہی سچی کامیابی کا سیدھا راستہ ہے۔ دوسرا، تاریخ انبیاء اور قوموں کے عروج و زوال۔ ان میں بحث انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، تو سابقہ قوموں کے عبرتناک احوال۔ اس صورت کا ایک بہت بڑا حصہ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کی جد و جہد پر مشتمل ہے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام،
حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی اپنی قوموں کو توحید کی دعوت دی، لیکن سرکشی اور انکار کے باعث و عذاب سے دوچار ہوئے، یعنی اپنے وقت کے انبیاء کا، وقت کے نبی کا بات نہیں مانی اور اس سے انکار کر دیا تو وہ عذاب کے سے دوچار ہوئے۔ ان تاریخی واقعات کا بنیادی مقصد انسانوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ہمیشہ حق کو تسلیم کرنے میں ہی فلاح ہے۔ تو بیٹا دوسرا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ اور فرعون کا معرکہ، طاقت کے نقشے کا عبرتناک انجام۔ سورہ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کا معرکہ کا تفصیل سے تذکرہ پاتا ہے۔ فرعون اپنے مادی طاقت اور فوج کے نشے میں چور تھا، یعنی وہ تکبر کے ایک عروج پر تھا، تکبر کرتا تھا، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے لشکر سمیت غرق کے سمندر کر دیا، سمندر میں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ داستان گواہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی فانی مادی طاقت اللہ تعالیٰ کے عادلانہ فیصلے اور حکم کے سامنے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتے۔ دوسرا، سے انسان اور شیطان کی ازلی دشمنی۔ تو کل دشمن شیطان انسان کا ازلی اور کل مخالف ہے۔ وہ انسان کو وسوسوں کے ذریعے مسلسل گمراہی اور غفلت کی طرف راغب کرتا ہے۔ یعنی ثابت ہوا کہ شیطان اللہ کا بھی دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے۔ دوسرا، اللہ کی پناہ۔ شیطان کے چالوں اور فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنا اور بیدار رہنا ناگزیر ہے، اور اسی طرح الہی قوانین کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کے واضح کردہ احکامات اور شریعت پر خلوص دل سے عمل کرنا ہی شیطانی فتنوں کے خلاف مضبوط ترین حفاظتی ڈال ہے۔ تو بیٹا ان تینوں باتوں سے ثابت ہوا کہ پہلا تو یہ ہے کہ شیطان انسان کا کلم کلا دشمن ہے۔ تو اب اس سے ہم اللہ کے ساتھ پناہ لیں گے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قوانین کی اطاعت کریں گے اور اس پر ایمان بھی لائیں گے۔ تو بیٹا سورہ اعراف کے 6 اہم اسباق وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا، توحید باری تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور عظمت پر کامل ایمان و پختہ یقین پیدا کرنا۔ دوسرا، اطاعت انبیاء کرام علیہ السلام کی لائی ہوئی پاکیزہ تعلیمات کی مخلصانہ پیروی کرنا۔ عاجزی کا حصول، دل میں عاجزی پیدا کرنا، تکبر اور خالق کی نافرمانی سے مکمل پرہیز کرنا، شیطانی سازشوں سے دوری، شیطان کے مکر و فریب اور گناہوں کی ظاہری خوبصورتی سے باخبر رہنا۔ اسی طرح تاریخ سے سابقہ سرکش قوموں کے دردناک انجام سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا۔ اسی طرح آخرت کا ہدف، آخرت کا دائمی کامیابی کو اپنی اس فانی اور عارضی زندگی کا اصل نصب العین بنانا۔ تو بیٹا یہ 6 سبق اور 6 باتیں حاصل ہوئی اس سورہ اعراف سے۔ تو سورہ اعراف کا حاصل مطالعہ اور یعنی خلاصہ، تو بیٹا کامیابی، حقیقی کامیابی اور ابدی عزت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ جو انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات کو اپناتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہوتے ہیں، اور حق کا انکار کرنے والے ہمیشہ خسارہ اٹھاتے ہیں۔ تو بیٹا یاد رکھیں کہ یہ سورہ اعراف کا مکمل تعارف تھا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ہم آیاتوں کو شروع کریں گے اور آیات کی تشریح اور ترجمہ سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ آپ اس لیکچر کو سمجھے ہوئے ہوں گے۔ والسلام۔